تو سب سے گہرا تعلق والدین کا اور اولاد کا آپس کے اندر ہوتا ہے، اور ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرے، بہتر سے بہتر عہدے۔ تو میں بھی قاری معین الدین صاحب سے، بڑے بھائی ہیں میرے، ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے دل کے اندر بھی کیا آیا تھا کہ میں محمد کو حافظ بناؤں، وہ ذرا ہمارے سامنے بیان کر دیں تو پھر ہمارے دل کے اندر بھی شاید تڑپ پیدا ہو جائے، کیونکہ کامیابی کے لیے تو اللہ کا دین ہے نا جی۔ دنیا کی تعلیم تو ہے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اصل زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے تو یہ قرآن ہی ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں قاری معین الدین صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے اظہار خیال کریں کہ ان کے دل کے اندر کیا خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہ محمد کو حافظ بنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، عزیز طلباء، سچی بات یہ ہے کہ میرے دل کے اندر یہ خواہش کیسے ہوئی۔ دراصل میرا ایک بیٹا تھا، پہلے دن سے یہ ذہن تو تھا کہ اسے حافظ بناؤں گا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کے سر میں چوٹ لگ گئی۔ اب وہ دنیاوی تعلیم تو 9ویں 10ویں تک گیا، لیکن دین کی طرف مشکل معاملہ ہو گیا۔ میری عمر قریباً اب تو 58 سال ہے، 45 یا 46 سال ہوگی، جب میں اکثر رات کو اٹھ کے اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتا کہ خدایا بیٹا دے دے، اسے دین کے لیے وقف کروں۔ میں اپنے ابا کو کیا جواب دوں گا؟ ہم 7 بھائی ہیں، 7 کے ساتھ دین پڑھایا انہوں نے۔ کل قیامت کے دن جب جنت میں اکٹھے ہوں گے، والد صاحب پوچھیں گے کہ تو نے اپنے بچوں کو کس کھاتے لگایا تھا؟ پھر یہی خواہش لے کے میں حرم میں چلا گیا، میری اہلیہ بھی ساتھ تھی، بیٹا بھی ساتھ تھا، بیٹی بھی ساتھ تھی۔ ملتزم کا دروازہ پکڑ کے اللہ سے بیٹا مانگا، واپس آ گیا۔ 3 سال کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، اور میں حرم میں جب ملتزم کو پکڑ کے روتا تھا تو کہتا تھا اللہ تو اگر مجھے بیٹا دے گا میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اے اللہ میرا تیرے ساتھ یہ وعدہ رہا کہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا، اے اللہ اسے میں عالم بناؤں گا۔ اے اللہ میرے باپ نے ہماری کمائی نہیں کھائی، اے اللہ میں اپنے بیٹے کی کمائی نہیں کھاؤں گا، اسے دین پہ لگا کے رکھوں گا۔ پھر اللہ نے 2008 یا 9 میں اللہ نے مجھے یہ بیٹا دے دیا، محمد، نام محمد رکھ دیا۔ اب ایک عرصہ گزر رہا تھا، اسکول جانا شروع کیا۔ 4تھی کلاس میں جب یہ آیا تو میں پھر عمرے پہ گیا اور اسے ساتھ لے کے گیا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ حرم کے اندر جو قاری حضرات پڑھاتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ میں نے واپس پاکستان جا کے اپنے بچوں کو حفظ کروانا ہے، کیونکہ مکے کے اندر سورۃ اقرا اتری ہے اور قرآن یہیں سے شروع ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ یہاں سے قرآن شروع کر کے جائے۔ پھر وہاں پہ قاری حضرات نے اسے سورۃ اقرا کا سبق پڑھا دیا۔ واپس آ گیا۔ مسجد کی انتظامیہ اور شالیمار ٹاؤن کے لوگوں کے اوپر اللہ کی کروڑا رحمتیں ہوں
ان لوگوں نے میرے کہنے کے اوپر یہ سلسلہ شروع کر دیا. میں نے مفتی لقمان صاحب سے بار بار کہا, پھر ان ساتھیوں سے کہا, شہزاد صاحب میں, طاہر صاحب میں, ان سے کہا کہ یار یہاں ایک حفظ کا شعبہ ہونا چاہیے. ہر مسجد کے ساتھ حفظ کا شعبہ ہوتا ہے. بس انہوں نے شروع کیا. پہلا طالب علم میں نے اپنا بچہ یہاں داخل کروا دیا. اور اللہ کا یہ احسان ہے, اس وقت یہاں پہ 20 کی کلاس سے 4 بچے حافظ ہو چکے ہیں. اب چوتھا بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے. اور بہت سارے بچے ویسے آ کے اپنی منزل قاری صاحب کے پاس نکالتے ہیں. میرے دوستو, اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا. جیسے اللہ نے خود ہی کہا ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہو. آدمی ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہے, وہ دیتا ہے. میں نے یہ چند باتیں آپ کو اس لیے سنائی تاکہ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان اور پختہ ہو جائے اور یقین بڑھ جائے. کیونکہ کل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ حافظ قرآن ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, جب سارے کے سارے حافظ قرآن ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے حافظ قرآن ہیں. اللہ کے پیغمبر بھی اسی صف کے اندر ہوں گے. اور میرے دوستو, جیسے آسمان کے ستارے ہیں, آسمان کی خوبصورتی, یہ زمین کی خوبصورتی جو ہے ان حافظ قرآن سے ہے. اور اللہ گواہ ہے, چاہے دنیاوی تعلیم کا میں مخالف نہیں ہوں, بڑی ڈگریاں حاصل ہو جائیں, لیکن قرآن ایک ایسی ڈگری ہے جس سے آدمی کو سکون ہوتا ہے. آدمی کا آخری وقت ہونا, اس وقت بھی اس کی خواہش ہوتی ہے جب ڈاکٹر بھی لاجواب کر دیں, وہ کہتے ہیں کاش میرے پاس کوئی قرآنی آیات ہوتی یا کوئی ایسا میرا عزیز ہوتا, میرے پاس بیٹھ کے قرآن کی آیات پڑھتا. کیونکہ جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے. میرے دوستو, میں آپ سب کا پھر بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جیسے آج حافظ قرآن کی تقریب میں ہم اکٹھے ہیں, کل جنت کے اندر بھی ہم سارے کے سارے اسی طرح اکٹھے ہوں. خصوصاً مرزا عبد المجید صاحب نے وقت نکالا, اللہ انہیں جزائے خیر دے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں. میں نے جو ہی کہا, انہوں نے کہا جی قاری صاحب انشاءاللہ اس تقریب میں تو میں سب سے پہلے آؤں گا. میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جو میری خواہشات ہیں کہ اللہ میرے اس بچے کو حافظ بنا دیا, عالم بنے, محدث بنے, اور دین کے کام کے لیے اللہ اسے قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.